السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 5، 6 اور 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الناس سے جو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا، وہاں بھی اللہ انسان کو اس کی فطرت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں جو انسان کے فطرتی تقاضے ہیں، جو اس کے بنیادی اوصاف خصوصیات ہیں، اللہ وہ سمجھا رہے ہیں، ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور وہ نعمتیں بے شمار ہیں۔ ایک چھوٹی سی نعمت سے شروع کر کے بڑی سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی، وہ انسان اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرے، اس کی ارتقاء پہ غور و فکر کرے، انسان اس کائنات کی ترتیب و تشکیل پہ غور و فکر کرے، تو ساری نعمتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی فطرتی تقاضے سمجھے، اپنے فطرتی تقاضے سمجھتے ہوئے اجتماعی سسٹم قائم کرے، ایک ماڈل سماج قائم کرے۔ اس انسان کے ذریعے سے اللہ رب العزت پوری کائنات میں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ یہ انسان ہی تو ہے جس کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی کہ یہ حب جمال رکھتا ہے، خوبصورتی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ جتنا سوچے گا غور و فکر کرے گا اپنے ماحول کو، اتنا ہی خوبصورت بنا لے گا۔ اس کی فطرت میں مادہ ایجاد و تقلید ہے، یہ چیزیں سوچتا بھی ہے، دوسروں کو رہنمائی بھی دیتا ہے، دوسروں سے سیکھتا بھی ہے۔ اس کا دوسرے سے جو لنک ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا ہے، اور پھر چیزوں کی ارتقاء میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اس میں رفع عامہ کا تخیل موجود ہے، وہ خدمت خلق کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لفظ میں ہی محبت رکھی ہے، اس لیے فطرت کی طرف آئی، اور فطرت پہ اگر قائم رہنا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہونا چاہیے، مالا اعلیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، حضیرت القدس سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے رہنمائی حاصل کر کے
اللہ سے اپنا تعلق گہرا نہیں کرتے تو پھر ہم فطرت پہ نہیں رہ سکتے، پھر ہم اپنے فطرتی تقاضوں کو بھول کر انفرادی، جزوی اور اغراض، خود غرضی، مفاد پرستی کے تقاضوں پہ آ جائیں گے، جو فطرت انسانی نہیں ہے، یہ فطرت شیطانی ہے۔ شیطان ایسا ماحول اور سماج پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شیطان سے محتاط رہنے کی رہنمائی ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ آپ کو فطرت پہ رکھنا چاہتے ہیں، فطرت پہ ترقی دینا چاہتے ہیں، پورے اجتماعی ماحول اور معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، تمام تر وسائل رزق پیدا کیے، اللہ نے انسان کو اعلیٰ عقل، دماغ، صلاحیت عطا فرمائی، اس تمام تر صلاحیت پر اللہ رہنمائی دیتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھانی ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ربط اور جوڑ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آپ کو دنیا کی زندگی کا جو دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی میں جو ظاہری شان و شوکت ہے، ظاہری مال، اولاد، اسی طرح جتنی بھی حب جاہ ہے، حب مال ہے، جو انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے، لالچ پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، یہ دنیا کی زندگی میں دھوکے میں انسان پڑ کے اپنی فطرت سے نیچے آتا ہے، اجتماع سے کٹ جاتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کئی اور جگہوں پر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرو لیکن اپنے اوپر سوار نہ کرو، یہ آپ کی سواری ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ان کو اس طرح سوار نہ کرو کہ ان کی وجہ سے معاشرے سے کٹ جاؤ، اجتماع سے کٹ جاؤ، انفرادیت پیدا ہو جائے، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی پیدا ہو جائے اور اللہ سے دور ہو جاؤ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ جو شیطان دغاباز ہے، یہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو اعلیٰ ہستی ہے ہمیں ورغلائے، ہمیں ہمارے ذہنوں میں مختلف وسوسے پیدا کرے، قلوب میں وسوسے پیدا کرے، اور اللہ کی جو اعلیٰ ہستی ہے وہ عزت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، یہ ہمیں دھوکے میں ڈال کر اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بڑی اہم بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے عزیزو توجہ کیجئے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان آپ کا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور دوسری جگہوں پر اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں پہلے یہ سوچ تو کلیئر کرو کہ وہ دشمن ہے آپ کا۔ اگر شیطان سے بچنا ہے تو پہلے اس کے بارے میں نفرت تو پیدا کرو اپنے دل میں، اس کے بارے میں بغض پیدا کرو، اس کے بارے میں بغاوت کرو کہ شیطان سے ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزو ہم ہر وہ فلسفی اور رویہ اختیار کرتے ہیں جو شیطان اور شیطانی جماعتوں کا ہے، اور پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ شیطان سے بچیں۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں یہ طے کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک شیطانی جماعت بنے
وہ ایک جھوٹی جماعت بنانا چاہتا ہے اور ہم کفر، شرک اور منافقت کر کے اس کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کرے گا؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اس جھوٹی جماعت کو پہلے تشکیل دے گا، پھر جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو بھائی شیطان کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کسی اعتبار سے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کا آگے تجزیہ ارشاد فرما دیا، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، شیطانی فلسفی نظریات کو اختیار کرتے ہیں، جن کی زبان پر ہر وقت وہ گفتگو ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، اور ان کے جو رویے ہیں وہ بھی برے ہیں، اخلاق سیئہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شیطانی جماعت ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور دوسری جماعت والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی، اللہ کی فلسفی کا شعور رکھتے ہیں، اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، انسانی فطرت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کی زبان پر ہمیشہ وہ لفظ ہوتا ہے جس سے انسانیت میں جوڑ پیدا ہو، انسانیت ترقی کرے۔ اسی طرح وہ عامل الصالحات، ان کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ شعوری جد و جہد ہوتی ہے، ان کا کردار یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم ختم ہو کے شیطانی رٹ کو ختم کر کے اللہ کی رٹ کو قائم کیا جائے اور پورے معاشرے کو ترقی دی جائے۔ ان کی سوچ، ان کی فلسفی، ان کی عملی جد و جہد سب ایک ہی دائرے میں گھومتی ہے کہ اللہ کی رٹ قائم ہو جائے، انسان اپنی فطرت پہ آ جائے اور پورا معاشرہ انسانی ترقی کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کرے۔ لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سبحان اللہ، کتنی اہم بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تجزیہ کرتے ہوئے، شیطانی جماعتوں کا ٹھکانہ جہنم، زوال اور غلامی اور ظلم کی طرف ہو جاتی ہے، اور اللہ کی جو جماعت ہے آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی ان سے لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، اپنے اس ارتقائی سفر میں، فطرت انسانی کے ارتقاء کے سفر میں کوئی ان سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، جان بوجھ کے بھی ہو جائے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو وین ہے وہ تو ترقی کا ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر یہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی، عزت، امن، خوشحالی، ترقیات، سائنسی ترقیات ان کے دامن میں آتی ہیں، اور آخرت میں اللہ ان کا استقبال کریں گے، عزت دیں گے، اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ تو میرے عزیزوں، دنیا اور آخرت کی ترقی اللہ کی سچی جماعتوں کے لیے ہے، اللہ ہمیں بھی ان جماعتوں میں شامل فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔